الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديموي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ جہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ اگر اٹھ کر آ جائیں سامنے بیٹھ جائیں آپ کی نوازش ہو. بڑے لوگ اپنے آپ کو گھسیٹ کے نہیں اٹھ کر آئیں خالی جگہ پر کر دیں. جوان ٹیک لگائے رکھیں بوڑھے چھوڑ دیں. جوان لوگ ٹیک لگائے رکھیں بوڑھے لوگ ٹیک چھوڑ دیں. جزاکم اللہ جزاکم. قابل تعظیم علماء کرام معزز سامعین، ایک طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں آج اپنے میزبان مقرر جناب سید سبطین شاہ صاحب ان سے بار بار یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے رخصت دے دیں، کیونکہ پچھلا 1.5 ماہ غالباً ایسے ہی چل رہا ہے کہ دن رات سفر ہیں. اور میں اس وجہ سے بھی معذرت کر رہا تھا کہ رات گئے تک میں ماموں کا انجن میں جاگتا رہا. وہاں سے الصبح سفر کر کے رینالہ خرد آیا، وہاں جمعہ پڑھایا اور پھر طبیعت بڑی خراب تھی، اس لیے میں معذرت کر رہا تھا. اور دوسرا اس وجہ سے بھی معذرت کر رہا تھا کہ چونکہ میں کچھ نہ کچھ گجرات سے تعلق رکھتا ہوں اور گجرات کے ماحول سے اچھی طرح آشنا ہوں، تو اس وجہ سے بھی میں معذرت کر رہا تھا کہ گزارا آپ کا ہو جائے گا، آپ مجھے رخصت دے دیں. تو وہ جو میں نے سوچا تھا الحمدللہ اس سے بھی مجھے نیچے آنا پڑا یہ ماحول دیکھ کر. بہرحال گجرات ہے. کیا کہتے ہو؟ ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ جی
میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے اس وقت بھی ایسے ہے جیسے ٹمپریچر کی سی صورتحال ہوتی ہے، مسلسل جاگنے کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے شدید ترین تھکاوٹ ہے. میں صرف وعدہ نبھانے کے لیے، جب وہ نہیں مانے تو میں نے پھر سفر شروع کر دیا، میں آ گیا، ورنہ وہیں پر آرام کا ارادہ تھا. اب جب آ گیا ہوں تو زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا. مختصر وقت میں آپ کے مزاج کے بالکل عین مطابق، جس طرح آپ کا مزاج ہے نا، میں گجرات کو جانتا ہوں، گجرات میں رہا ہوں، میں 24 برس رہا ہوں گجرات میں، تو بالکل آپ کے مزاج کے عین مطابق یہی میٹھی میٹھی چند باتیں کہہ کے انشاءاللہ جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا، اور میرے بعد پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ. بڑی دور سے مہمان تشریف لائے ہیں حافظ ظفر شہزاد صاحب، وہ انشاءاللہ آپ کو خوبصورت انداز میں سنائیں گے. میں نے قرآن مجید سے ایک آیہ مبارکہ کا سہارا لیا. البتہ اگر آپ جو وقت مجھے دیں گے وہ میں کوشش کروں گا کہ ضائع نہ کروں، جو مجھے دیں گے آپ. قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ مبارکہ کا سہارا لیا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، میں کوئی خطیب نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں خطیب مجھے، میں نہیں ہوں. البتہ خطباء سے ایک بات میں نے سنی ہے کہ خطابت کہتے ہیں عشاق کے مجمع میں بیٹھ کر. پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا. خطابت کہتے ہیں عشاق کے مجمع میں بیٹھ کر عطر کی شیشی کو آہستہ آہستہ کھولنا. جزاک اللہ. عطر کی شیشی کو یکدم کھول دو، کسی کو ہو سکتا ہے خوشبو سے الرجی ہو، وہ بھاگ جائے گا. آہستہ آہستہ کھولنا. تو میں تو خطیب خیر نہیں ہوں، میں ایک دو جملے صرف عرض کر سکوں گا آج کی اس نشست میں. قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے. اب سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، توجہ میری جانب رکھنی ہے آپ نے. یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں نسل انسانیت. اب جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ توجہ کرنا، ایسے اللہ فرما رہے ہیں او انسانوں توجہ. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں آدم کے بیٹو توجہ، نسل انسانیت توجہ، انسان کہلانے والوں توجہ. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قد جاءکم الرسول، میرا رسول آ گیا. اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، آپ نے اس انداز میں بات نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم الرسول، رسول آ گیا. رسول نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، الرسول آ گیا. آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بے تاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. رسول نہیں، الرسول آ گیا. میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا. وہ آ گیا جس کی انتظاریں تھیں، وہ آ گیا جس کی بشارتیں دے گی. وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ
ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تکوین احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلی کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی سوچی پہ ہو، سبحان اللہ، عمران خان نے 10 روپے پیٹرول گھٹا دیتا ہے، انہوں کہہ دیو سبحان اللہ، کیسی پالیسی ہے، 12 ودا کے تے 10 گھٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، تے الحمدللہ قوم اجی تک تے گھبرائی نہیں، ہن پتنی نے گھبرانا کدوں ہے، اچھا حکمراناں نال نہیں گھبراندی، مولویاں نال گھبراندی ہے، کیوں آسانی سے مولویاں تو گھبراندی ہے، سونیو مولویاں تو نہ گھبرایا کرو، مولویاں تو ایک جملہ عرض کراں جو سن لو گے تے بخار منو ہے کہ توانو ہے، یہ لائٹ ہے نظر آ رہی ہے، مولویاں تو گل آئی ہے تو تواڈے حوالے کر دیاں، یہ روشنی دے رہی ہے اس پورے حال میں، یہ بلب، اچھا میں جو کہوں کہ یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کی تار اگر پکڑ کے جائیں دیکھیں تو وہ جا رہی ہوگی بورڈ میں، بورڈ سے آ رہی ہے انرجی، بورڈ سے پھر تار کو پکڑے چلیں وہ جا رہی ہے میٹر میں، اور میں مولویاں دے حق وچ گل کرن لگا تے دکھ منو ادوں لگنا جدوں مولویاں نے صرف ایویں کر دینی، وہ تار جا رہی ہے میٹر میں، میٹر سے انرجی آ رہی ہے، میٹر سے پھر پکڑے چلو وہ پول پر، کھمبے سے آ رہی ہے، زبان نہ ہلاوے ہو جی، اچھا پول سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر پکڑے چلو وہ ٹرانسفارمر میں، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر پکڑے چلو وہ جا رہی ہے گریڈ اسٹیشن، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر پکڑے چلو وہ جا رہی ہے پاور ہاؤس، وہاں سے بھی نہیں، اچھا گل سنو میں کوئی وابڈا دا ملازم نہیں، یہ وہ بات ہے جو آپ کے علم میں ہے، میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ گریڈ اسٹیشن سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر پکڑے چلو وہ پاور ہاؤس میں، پاور ہاؤس سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر پکڑے چلو وہ جا رہی ہے ڈیم، اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے، سبحان اللہ، اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے، آج یہ جو آپ کو مدارس کھلکھلاتے نظر آ رہے ہیں، آج آپ کو معاشرے میں علم، ادب، اخلاقیات، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، بچہ باپ کا ادب کر رہا ہے، آج اگر آپ کو معاشرے میں یہ علم کی وادیاں دکھائی دے رہی ہیں تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے، سبحان اللہ، ہمارا کنیکشن کہاں تک ہے؟ گنبد خضرا، اور جن کا کنیکشن وہاں تک ہو ان سے گھبرایا نہیں کرتے،
پتہ نہیں میری گل سمجھو یا نہیں سمجھو. چلو ساری گلاں میں اتنی نہ سمجھانیاں, اور بھی حضرات آندے رہن کے سمجھان لئی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول, آ گیا میرا پیارا, میرا لاڈلا, میرا حبیب. اب توجہ رکھنا, اللہ کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بل یہ با حضور کو ایسا ملاتی ہے قرآن سے جدا ہونے ہی نہیں دیتی. با ہے ہی ملانے والی. جس طرح آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ, با اسم اللہ, ساتھ نام اللہ کے, با ملا رہی ہے. بالحق, بالحق قرآن کو حضور ایسے ساتھ ملائے ہوئے ہیں جدا. اللہ فرماتے ہیں بالحق, حق لے کر آ گیا. کیسے؟ اب میں معنی کرنے چلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق. ایسا حق لے کر آ گیا کہ میرا محبوب اٹھے تو حق بنے, میرا محبوب بیٹھے تو حق بنے, میرا محبوب پیے تو حق بنے, میرا محبوب کھائے تو حق بنے, میرا محبوب اوڑے تو حق بنے, میرے محبوب کی غمی حق بنے, میرے محبوب کی خوشی حق بنے, میرے محبوب کی تجارت حق بنے, معیشت حق بنے, معاشرت حق بنے, لین دین حق بنے, اس کی صلح حق بنے, اس کی جنگ حق بنے, اس کی دوستی حق بنے, اس کی دشمنی حق بنے. بالحق, بالحق, بالحق. یہ اپنی گودی میں کسی کو سلائے تو حق بنے, خود کسی کی گودی میں سوئے تو حق بنے. یہ جدا ہے ہی نہیں حق سے. بالحق. اللہ کیا اپنی طرف سے, میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں, اللہ کیا اپنی طرف سے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں, من ربکم, اپنے رب کی طرف سے. یہ تو بولے گا بھی نہیں اس وقت تک. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, جس وقت تک میں حکم نہیں دوں گا. کیوں؟ میرا محبوب جو آ گیا ہے, میرا پیارا آ گیا ہے, میرا لاڈلا آ گیا ہے. وہ پہلے آنے والے بہت سے آئے, لیکن جو پہلے آئے وہ صرف نبی, آقا نبیوں کے نبی. جو پہلے آئے وہ صرف رسول, آقا رسولوں کے رسول. جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر, آقا پیغمبروں کے پیغمبر. جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت, آقا کے لیے ختم نبوت. جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود, آقا کی نبوت لامحدود. جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی, آقا کی نبوت ذاتی. جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت, آقا کی نبوت کے بعد قیامت. جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ, آقا کے لیے کلام اللہ. جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر, آقا کا معراج عرش پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا, اتنا اعلیٰ بنا کے. میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے. وہ گجرات والے ہو, تھوڑی دیر واسطے گجرات چو نکل آؤ باہر یار, کیا کر دے ہو؟ سبحان اللہ. میں پورے ملک تو باہر بھی پھردا رہنا, گجرات آن تو ڈردا اس واسطے. اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں, میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں, میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں. اللہ نے اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا. میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے, سر جھکا کے بولیں حدیث بنے, قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے. جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگیں فاروق بنے, جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے, جو پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے, جسے چومیں حسین بنے, جسے مصلی دے صدیق بنے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. اچھا, محبت کا جملہ میں نے بول دیا اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سن لیا, اور اسی طرح سنا جس طرح آپ سنا کرتے ہیں. محبت ہی تو کہا ہے, کوئی انوکھی چیز تو نہیں نہ گئی. اللہ ہمیں حضور سے کیا فرمائے, اللہ کرے ہمیں حضور سے کیا ہو جائے. کسی نو جو کیا جائے بھئی تو لاچی دا مزہ جاندا ہے, تو وہ بندہ کہے بھی میں نہیں جاندا, تے بندہ کہے یار لاچی کھا کے تے ویکھ, اور لاچی رکھے ہاتھ تے
फक्का मारे उतो पानी पीवे स्वाद आना? इलायची का कदों पता चलना है? जदों उन्होंने चिथण, बोलते नहीं हो, जदों उन्होंने चिथना की करना? अच्छा बिल्कुल एवं बोलते ना जिवें रोटी भी नहीं खाधी, किसी ने मार के बहाए हैं, कोई परेशानी तो नहीं? लाची का स्वाद कदों होना? आसानी साहब जदों उन्होंने चिथना है। मुहब्बत का लफज तुसीं इवें सुने जिवें तली ते लाची रखो तो उन्होंने फक्का मारो उतो पानी पी लो। मैं मुहब्बत के लफज नूं थोड़ा जिहा चिथण लगा। सदके जावां, मुहब्बत के लफज नूं थोड़ा जिहा चिथण लगा। तो यह ज़ौक वाले वास्ते, खुश के वास्ते नहीं। और तुहानूं ये नहीं पता हुण मैं खुश का कहंदा किनू आ, वो मैं जानना तो मैं ही जानना। मैं वो मुहब्बत के लफज नूं थोड़ा जिहा चिथण लगा। मोहब्बत, मैं जो कहूं कि अभी आप यहां से बाहर जाएंगे ना साहिबान तवज्जो, अभी आप यहां से जो बाहर जाएंगे तो जैसे ही आप निकलते जाएंगे एक बंदा आपको रोक लेगा। होगा आपका पीर, होगा आपका मुर्शिद, होगा आपका उस्ताद जिससे आपको फैज मिला। वो एक चीज आपसे मांगेगा और वो चीज आपके पास है। क्या उम्मीद रखूं दे दोगे? अच्छा डर गए ने भी शायद कई साहब किसी बार खलवा के आए ने। ओ गुजरात दे सखियो बोलो। बाहर मैं जाना ना तो मैनू बंदे कहते ने ओ तुहाडा गुजरात बड़ा अमीर है। मैं क्या ओ गल्लां छड्ड दे, बड़े सखी लोग ने। मैं कहना तू छड्ड दे, तू अजे तक वेखिया जो नहीं। सुभान अल्लाह। महसूस तो नहीं कर रहे हो? अकीता करो महसूस। आपका मुर्शिद खड़ा है गेट पर, आपका उस्ताद खड़ा है और वो एक चीज आपसे मांग रहा है और वो चीज आपके पास है। क्या उम्मीद रखी जाए दे दोगे? अच्छा वो जो चीज मांग रहा है वो है भी किसी को देने के लिए। मजे की बात, आपका मुर्शिद है, वो एक चीज मांगता है, आपके पास है और वो है भी किसी को देने के लिए। फिर तो दे दोगे। अब गुजरात वालों तवज्जो से मेरा जुमला सुनना, मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करूंगा। छोड़िए मुर्शिद को, पीर को, उस्ताद को, मोहसिन को। मैं जो आपको बताऊं कि हुजूर एक चीज आपसे मांगते हैं। कौन मांगता है? दे देंगे? मैंने ये बात कई जगहों पे सुनाई। इतनी प्यारी आवाज में किसी मजमे ने नहीं कहा कि दे देंगे। अल्लाह जानता है। बावजूद बैठा हूं मिंबर पे, इतनी खूबसूरती के साथ, इतने चेहरे पे बाला कि दे देंगे। ये अंदाज पूरे मुल्क में फिरता हूं। अल्लाह जानता है किसी ने नहीं कहा कि दे देंगे। प्यारे आका, वो आका मांगे हाय जिनके सामने काफिर आए थे, तुझे इक्तिदार देते हैं। प्यारे आका ने फरमाया नहीं चाहिए। तुझे दौलत देते हैं, फरमाया नहीं चाहिए। औरतें देते हैं, नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये ओद का पहाड़ सोने का बना दूं, 8 किलोमीटर का पहाड़, फरमाया नहीं चाहिए। वो आका एक चीज आपसे मांगे, दे देंगे? अब तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। आका फरमाते उम्मतियो, जी या रसूलल्लाह। फरमाया मुझे मोहब्बत दो, मुझे मोहब्बत दो। या रसूलल्लाह करते हैं आपसे मोहब्बत। आका फरमाते हैं वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में है, मुझसे वो मोहब्बत कर जो मैं मोहम्मद कहूं। आज किसी को ये कोई इख्तियार नहीं कि खुद से मोहब्बत के ज़ाविये मरतब करे। आज किसी को ये कोई अथॉरिटी किसी को हासिल नहीं कि वो खुद से मोहब्बत के पैमाने मरतब करे, वज़ा करे और फिर उन खुद साख्ता
محبت کے زاویوں کو سامنے رکھ کر کسی اور پہ فتوی بازی کرے. محبت کا معیار حضور بتا کر گئے ہیں. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ نوجوانوں توجہ رکھنا. حضور محبت مانگتے ہیں. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں. اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب سونا چاندی ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں. اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. اب اگلی بات سنیے جو کہ تڑپا دینے والی ہے, کپ کپی طاری کر دینے والی ہے. اور وہ بندہ دھیان سے میری بات کو سنے گا سمجھے گا جسے یہ یقین ہے کہ میں نے سامنا کرنا ہے حضور کا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے, 100 سال کے بعد بھی میں ادھر ہی رہوں گا, 200 سال کے بعد بھی. جسے یہ پتا ہے کہ میں جو بن گیا ہوں. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جملہ آ گیا. یہ جو آپ بن گئے ہیں نا تو آپ ہمیشہ کے لیے بن گئے. ہاں یہ جملہ کسی نے نہیں سنایا ہوگا. یہ جو آپ پیدا ہو گئے ہیں نا یہ آپ ہمیشہ کے لیے بن گئے ہیں. نہیں سنو, یہی تو میں بتا رہا ہوں, یہی تو سنو مجھ سے. یہی تو ہر ایک کی بات کہنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. یہی تو سنو مجھ سے. یہ مت سمجھیے کہ بس مر گئے ختم ہو گئے بس سلسلہ ختم ہو گیا. انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. انسان ازلی نہیں ابدی ہے. آپ نے ختم نہیں ہونا, منتقل ہونا ہے. مسجد میں اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال. یہ جملہ آپ نے پٹوار خانے میں سنا ہوگا کہ نہیں سنا؟ آج اس زمین کا انتقال ہے. کیا مطلب؟ زمین ختم ہو گئی. پہلے ایک کے نام پہ تھی, اب دوسرے نام پہ منتقل ہو گئی. مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا؟ منتقل ہو گیا. جہاں منتقل ہو گیا وہاں سے آگے کہیں بھی نہیں جانا. تو جس کو یہ ہے اعتماد, یہ یقین ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے بن گیا ہوں اور میں نے سامنا کرنا ہے, وہ جملہ میرا توجہ سے سنیں. یا رسول اللہ اتنی زیادہ محبت کروں, باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, مال سے زیادہ, جان سے زیادہ. یا رسول اللہ ایک سوال ہے, اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو؟ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت آپ سے نہ ہو سکے تو پھر حضور کا فرمان سن لیجئے. آقا فرماتے ہیں اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو لا یؤمنو, پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا. ہاں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر تم میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کر سکتا تو خود کو مومن نہ کہنا, پھر تم مومن نہیں ہو سکتا. وڈیرا ہو سکتا ہے, چودھری ہو سکتا ہے, ڈاکٹر ہو سکتا ہے, انجینئر ہو سکتا ہے, پروفیسر ہو سکتا ہے, قاضی ہو سکتا ہے, خطیب ہو سکتا ہے, پڑھا ہوا ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, لیکن اگر اتنی حضور سے محبت نہیں تو مومن. کھل کے بولنا, میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں. مومن. اچھا توجہ, محبت ہوتی کیوں ہے؟ آج لوگ محبتوں کے دعوے بھی کرتے ہیں. محبت کی پہلی وجہ حسن. کیا؟ نوجوانوں میرا جملہ توجہ سے سننا, بلکہ بوڑھو میرا جملہ توجہ سے سننا. ہر دفعہ کیا نوجوانوں کو مخاطب کر کے انہیں تنقید کا نشانہ بنانا. بوڑھو میرا جملہ توجہ سے سننا. محبت کیوں ہوتی ہے؟ حسن کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ دعویٰ حضور سے محبت کا یہ محض دعویٰ رہتا ہے, یہ دعویٰ رہتا ہے. لیکن سنیے, حضور سے بڑھ کر ہے کوئی سونا؟ جی بولو نا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں.
خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے۔ اب سنیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو 100 حصوں میں بنایا۔ کتنے حصوں میں؟ 99 ایک سائڈ پر رکھے، 99 ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا۔ 99 سے ایک سائڈ پر رکھے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں جتنا آپ کو حسن نظر آتا ہے، آپ سے پہلے تھا، آپ کے بعد آئے گا، آدھا حصہ، آدھا یوسف کو دیا، باقی 99 سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اٹھا کے محبوب کو عطا کر دیا۔ اسی لیے تو مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بول اٹھتے ہیں، حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حسان کیا کہتے ہو؟ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ ہے صحیح کوئی آقا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ تو حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں اجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا حسین کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ یہ شعر ہوتا نا حسانی صاحب کا، کسی نے فتویٰ لگا دینا تھا۔ یہ شعر حسان کا ہے، حسانی کا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تھک گئے ہو تو منو دسو میں بھی تھک جاواں۔ یا ویسے میری گل نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ ایک صاحب نا الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، پرانے دور کی بات ہے، بندہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے اور 8-10 سال لگا کے آئے تو ذہن میں خمار تو ہوتا ہے نا پھر یونیورسٹی کا، ہاں وہ پرانے دور کی بات ہے۔ وہ الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، ریلوے اسٹیشن پہ آ کے اترے اپنے گاؤں میں کافی عرصے کے بعد، تو سامنے جب گاؤں میں اترے نا تو دیکھا سامنے پہ ایک ریڑھی پہ بندہ گول گپے بیچ رہا ہے۔ ان کے من میں بھی آیا، دماغ میں کھٹائی آئی، منہ میں پانی آیا، جی چاہا گول گپے کھاؤں۔ تو اسے آ کے کہتے ہیں میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عددن بیچتے ہو یا یعنی کہ گن کے بیچتے ہو یا تول کے بیچتے ہو؟ وہ ریڑھی والا کہتا ہے حضرت میں نہ عددن بیچتا ہوں نہ وزنن بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں میں کیا بیچ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ توجہ ہے صاحبان؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ نہیں میری بات کہاں پہ تھی، میں بات بولی۔ ہاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وہ فتویٰ لگا سکتا تھا لیکن یہ وہ شعر ہے جو حضرت حسان نے خود پڑھا اور حضور نے سنا۔ پیارے آقا نے خود سماعت فرمایا یہ شعر، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، جب آپ کو بنانا تھا کأنک قد خلقت کما تشاء، تو میرا تخیل ہے اللہ نے پوچھا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے، بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو میرا تخیل ہے آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسماں کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں, بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دیں. کأنک قد خلقت کما تشاء, محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں, بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. کون آقا سے بڑھ کے ہنسی ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے, میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا ہے. دمشق کی مسجد میں حضرت انس جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. حضرت انس بصرہ میں جیسے ہی آتے ہیں داخل ہوتے ہیں لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں. ادھر سے حضرت انس داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب, تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. کون آ گیا؟ انس آ گئے. اچھا آپ کو اس جملے پہ حیرانگی نہیں ہوئی کہ لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور انس آتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کوئی حیرانگی نہیں. ہمارے ہاں تو خطیب انتظار کرتا ہے کہ لوگ آئیں میں جمعہ پڑھاؤں, اور وہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور خطیب بعد میں آتا ہے. کوئی نہیں حیرانگی ہوئی؟ چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے. لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے انس آ گئے؟ خوشبو بتاتی ہے. بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے, کہاں سے لاتے ہو, کس عطاری سے لاتے ہو؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی مجلس میں حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا, وہی لگا کے آتا. لیکن یہاں پہ ایک جملہ میں آپ پڑھے لکھے دوستوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس دمشق میں ہیں, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, پیارے آقا روضہ اطہر میں ہیں. کب پسینہ آیا تھا, کب انس نے جمع کیا تھا, اب لگا کے آتے ہیں. اتنے میل دور ہیں, اب لگا کے آتے ہیں, اب خوشبو آتی ہے. تو قاضی آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے, یہ پسینہ جس وجود کا ہے اس کے متعلق آج کوئی بحث شروع کر دے کہ وہ کیسا ہوگا. جو پسینہ اتنا عرصہ پہلے آیا اب انس کے پاس موجود ہے, اتنا وقت گزر گیا, اتنا فاصلہ گزر گیا, اب بھی اس سے خوشبو آ رہی ہے. تو جس وجود کا پسینہ ہے اس کے متعلق بحث میں جاتے ہو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ, نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. محبت کی ایک اور وجہ ہے قربت. بس ختم کر رہا ہوں بات کو. قربت کیا؟ ہمیں تو قربت نہیں ملی, 14 صدیاں بعد آئے, لیکن اللہ کا قرآن رہنمائی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضور ایسا قریب ہے, ایسا قریب ہیں کہ میں اس آئے مبارکہ کا ترجمہ نہیں کر رہا. حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی کا قول آپ کو سنا رہا ہوں. ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو وہ حضرت تھانوی کا جملہ تولے حضرت تھانوی کا جملہ. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے, آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے, لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں, چلو سمیٹنا تو یہیں پہ چاہتا تھا اپنی طبیعت کی وجہ سے اور آپ کے مزاج پہ تاکہ بوجھ نہ بنے. یہ سبھی مانتے ہیں کہ حضور کا وجود اعلیٰ ہے. کیا؟ حضور کا وجود اعلیٰ, داڑھی مبارک اعلیٰ, پگڑی مبارک اعلیٰ, حضور کا پسینہ زینہ کرینہ مدینہ اعلیٰ, حضور کے معجزات اعلیٰ, حضور کی خلوت جلوت اعلیٰ, حضور کی کتاب اعلیٰ, حضور کی شریعت اعلیٰ. کیوں؟
اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز چنی ہے، محبوب کو عطا کی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب ہیں میرے آقا۔ جب یہ مان لیا ہے نا کہ حضور کی داڑھی اعلیٰ، پگڑی اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، زینہ اعلیٰ، کرینہ اعلیٰ، حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، فضل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، تو تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، کسی فرقہ پھیلانے والے کی باتوں میں آ کر اپنی قبر اور آخرت برباد نہ کرنا۔ جب یہ مانا ہے حضور کی ذات اعلیٰ، یہ بھی مان حضور کی بات اعلیٰ، یہ بھی مان حضور کی جماعت اعلیٰ۔ جس طرح اللہ نے حضور کو وجود اعلیٰ دیا، کتاب اعلیٰ دی، شریعت اعلیٰ دی، طریقت اعلیٰ دی، حسن اعلیٰ دیا، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو یار بھی اعلیٰ دیے، گھرانہ بھی اعلیٰ دیا، جماعت بھی اعلیٰ دی، معجزات بھی اعلیٰ دیے، حضور کو، میرے آقا کو صحابہ بھی اعلیٰ دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی ہر چیز سے، ہر ادا سے، ہر بات سے، جماعت سے، ذات سے دلی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہت تھکا ہوں یقین۔ چلو میں عزیز کی فرمائش پوری کر دوں، اجازت ہو تو ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں، ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں، ورنہ میں سمجھتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اپنے لیے میں منگواؤں یا نہ منگواؤں، آپ کے لیے ایک ایک مالشی، ایک ایک چارپائی، ایک ایک تکیہ، کیا خیال ہے؟ اور پٹھانوں کے کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، انہیں کہوں کہ کہوہ لے کے آئیں، ایک ایک ابلا ہوا انڈا لے کر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے ہی بڑے محترم عزیز دوست، دیرینہ دوست، ملک پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت آواز، یقین جانیں ان کے پروگرامات میں ناراض نہ ہونا گجرات والوں، اتنے لوگ تو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی پیارے آقا کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کی حمد کے لیے، حضور کی نعت کے لیے، صحابہ آل بیت کی منقبت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بڑی آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی میں کہہ دوں انشاءاللہ جی ہاں۔ حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنائیں گے۔ میری بات تمام ہو چکی، بس یہ میں عزیز کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے وہ پرانا کلام نبی وہ کہا ہے، میں اس کے صرف 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ بنے تو۔ جی سید سبطین شاہ بھی اللہ کیا حال میں تشریف لے آئے، جیسے میری تقریر ختم ہوئی وہ بھی تشریف لے آئے۔ پہلے پتنی میرا بخار ادھر منتقل ہو گیا تھا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ پتھروں جٹ، پیارے آقا کے سامنے بوجال مٹھی بند کر کے آیا اور آ کے کہتا ہے، نبوت کا دعویٰ ہے نا، خود کو نبی کہتے ہو، بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں۔ پیارے آقا مسکرا کے کہتے ہیں، بوجال بچوں کیسے سوال کرتے ہو، یا تو بچوں کی گیم ہے، بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میری مٹھی میں، اور تکا لگ بھی جاتا ہے، تکا میں اگر بتا دوں تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے، تو کہے گا تکا لگ گیا۔ بوجال میں کہوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز بتائے، میں کون ہوں؟ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، جہالت کا منبع ابو جہل
ابو جہالت کا مرکز. وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ تھی، اس کی عقل ہے نا، وہ عقل دوڑتی ہے اور عقل دوڑ کے کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ بے جان ہے. جو میری مٹھی میں ہے وہ عقل جو دوڑائے وہ کبھی کبھی کہتا ہے یہ کیسے معراج پہ گئے. جو عقل ہے نا، ایسے آج کل بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے. آپ کے بچوں کے مزاج نہیں، اس لیے میں نے وہ ساری گفتگو چھیڑی ہی نہیں. بہرحال عرض کر رہا تھا، پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. پیارے آقا نے جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا. لیکن یہ جو جملہ ہے یہ میں اپنے عزیز بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی کنکریوں نے بوجال کی مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھا، وہ ایسے گھبرا کے یوں مٹھی کھولی کنکریاں پھینکنے کے لیے. علماء نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ کنکریاں سیدھا پیارے آقا کے قدموں میں جا کے گری. مجھے بات سمجھ آ گئی، اگر کنکریاں بے زبان کلمہ پڑھ لیتی ہیں، انہیں جگہ حضور کے قدموں میں ملتی ہے، تو کیا کہنے ہیں ابو بکر و عمر کے. حیران کیوں ہوتے ہو ابو بکر و عمر پر؟ سبحان اللہ. لیکن کوئی بات نہیں، گجرات جو ہوا یار کہہ دو سبحان اللہ. پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف گویوں نکھارا ہمارا نبی.